اس کے بعد پورے قرآن ختم ہونے کے بعد قرآن کے نچوڑ پر کہ یہ جو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی، یہ جو اتنی بڑی وکٹری آئی، یہ جو اب کفر نے گھٹنے توڑ دیے، یہ کس کی وجہ سے آئی، کس لیے آئی، مقصد کیا تھا؟ یہ تو سارا سینٹر دعوت کا، ہر چیز کا کس کے لیے تھا؟ اس ایک کے لیے تھا. تو وہ ایک کون ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کو یاد رکھنا. تو کہا تم یہ کہو قل، یعنی اس قل کا مطلب خالی زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ اب اس بات کا استحضار یہ تمہارے ذہن کے اندر رہے لگاتار کہ وہ کون ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، پہچان کیا ہے، جس کے لیے ہم یہاں تک آئے اور جس نے مدد کی، جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے. یہ ہے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. یہ دو نام ہیں سورت کے، سورہ توحید اور سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد، اللہ کی صفات تو بہت ہیں، ایٹریبیوٹس گن نہیں سکتے، لا تعداد 99 نہیں، لا تعداد ہی گن نہیں سکتے. ہر اچھی صفت کی آخری انتہا یا پیک وہ اللہ کی صفت، کوئی اس جگہ تک نہیں جا سکتا، دوسروں کے اندر اس سے نیچے کے درجے کی اچھی صفات ہو سکتی ہیں. تو وہ ایک تو یہ کہ ان ساری صفات سے پہچانے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کون، تمہارا خدا کیسا، تو ذات کا تعارف یہ بتایا، پرسن کا، یعنی پرسن کو کیا ڈسکرائب کریں، وہ یہ ہے. پھر وہ اس کی، وہ تو پھر اتنی ہیں، آپ وہ سب بتائیے، کہیں کہ اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس وہ سب بتائیے، لیکن کنسائز اس کے پرسن وہ کیا ہے، وہ ہے، یہ ہے اس کی پرسن کا کے لیے ایک مختصر سا یاد رکھنے کی بات. ذات کا تعارف 3 چیزیں، 3-4 یہ. اسے ایک تہائی قرآن بھی کہتے ہیں، حدیثوں میں کہا گیا. سورہ اخلاص، یہ 2 نام ہے اس کے، سورہ اخلاص اور سورہ توحید. سورہ احد، اخلاص لفظ تو کہیں آیا نہیں اس کے اندر، سورت کے اندر. بغیر اخلاص کے ایمان ہی نہیں ہے. یہ اس آیت کو، اور یہ اصل ایمان تو یہی ہے اس خدا کے، یہ آخرت بھی اسی خدا کو جواب دینا ہے. تو اصل میں تو یہ بھی اسی کا ایک ایکسٹینشن حصہ ہے، آخرت کا عقیدہ. رسالت کا عقیدہ اس نے بھیجے تھے ہدایت کے لیے رسول، یہ بھی بات وہیں پہ پہنچ رہی اس کے اوپر. ورنہ رسول اپنے آپ میں کوئی ایڈٹ اس نے بھیجا تھا، اس لیے ہمیں ماننا ہے، اور سچے تھے وہ. تو اصل مرکز تو وہی ہے پورا. ابھی اس کے بعد ہم اس کو 2 ایکسٹینشن یہ اور ہیں، آخرت اور رسالت تو کہتے ہیں. یہ 3 بنیادی جو ہیں فیتھ کی چیزیں ہیں، سیکشن یا عقیدے، 3 برانچز، توحید، آخرت، رسالت. توحید اور پورا قرآن جو ہے وہ میں یہ ایمانیات بتائی گئی ہیں. تو اس خلاصے کے اندر توحید یہ ہے، تو اس لیے ایک تہائی کہتے ہیں. یہ ہے توحید جو دی گئی ہے خدا کی اس کی آئیڈینٹی کی. توحید کی بنیاد جو ہے وہ ہے محبت کے اوپر، اور محبت کی بنیاد ہے اخلاص پر. توحید یعنی اخلاص اگر نہیں ہو تو توحید تک جا ہی نہیں سکتے. محبت نہیں ہے تب بھی توحید تک نہیں جا سکتے. کہیں اٹک جائیں گے دوسروں کی محبت میں، ان کو برابر بنا دیں گے دوسرے خدا کے، کہیں کہیں ان کو خدا سے اوپر بھی اٹھا دیں گے. محبت اگر سپریم ادھر نہیں ہوگی، سب سے پہلے نمبر کی محبت وہاں پر، اس کے بغیر اخلاص نہیں ہو، خالص نہیں ہوں گے، کہیں ملا دیں گے، دوسروں کی ملاوٹ ہو جائے گی. قل هو اللہ احد، اسے یاد رکھنا. تم اپنے آپ سے کہو، کوئی پوچھے تو اسے اس کی تعارف کراؤ کہ وہ ذات جو ان ساری جتنے ایٹریبیوٹس بتائے گئے، ان صفات کی جو حامل ہے وہ ذات، وہ صرف ایک ہے. اب قل اللہ احد کا ترجمہ تو خالی اتنا سا کہیں نظر آتا ہے اکثر جگہوں پر کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. احد کا واحد کا مطلب وہ ہوتا ہے ایک. احد ایسا ایک یونیک جیسا کوئی نہیں. یہ موبائل، یہ فون ایک، لیکن اس جیسے لاکھوں اور، ایسا یونیک کہ اس جیسا پھر کچھ ہے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، جو قرآن نے اس کو کہا، لیسا کمثلہ شیء. یہ بڑے عجیب صرف ہے. کمانے جیسا، مثل مانے جیسا، کمانے بھی جیسا یعنی مثال. اب کمثلہ، اس کے مثل جیسا بھی کوئی نہیں، یعنی اس درجے تک کا، اس جیسے کا جیسا کوئی نہیں. یہ اتنی ایکسٹریم تک اس کو لے جا کر کلیئر کیا ہے. کوئی مثال کی بھی مثال نہیں لا سکتے تم. اب پھر کیسے سمجھائیں؟ تو اسے سمجھانے کے لیے پھر یہ بنیادی چیز کہ پہلی چیز ایسے سمجھ لو کہ یونیک، تم کسی مثال سے نہیں لا سکتے کچھ، کوئی اور نہیں ہے، واحد ہے، یونیک. اکیلا، جب مان لو وہ اکیلا بھی نہیں تھا، باقی سب بھی نہیں تھے، شروع کی بات کریں تو پھر دنیا کیسے وجود میں آ جائے گی؟ کچھ تو ہوگا نا، کوئی ایک تو ہوگا جہاں سے سٹارٹنگ ہوگی. سٹارٹنگ جو ہے وہ زیرو سے نہیں ہو سکتی کہ کچھ نہیں تھا اور ایک دم سے کچھ شروع ہو گیا. کسی ایک سے شروع ہوگا. اب چاہے دنیا والے اس کے یہ کہنے لگے اس ایک کے انش ہے سب کے اندر، چاہے یہ کہہ لیں اس نے اپنے ول پاور سے کریٹ کیا، چاہے جس شکل میں کہیں، لیکن کوئی ہوگا شروع میں یونیک، کوئی اور. جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا. یہ ہے پہچان اس کی احد کی. احد کا مطلب جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کوئی اور نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. جب ہم تعارف کیسے کرائیں؟ کوئی پوچھا اچھا خدا آپ جو مانتے نا اللہ، کیا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں؟ تو یہ سورت سنا دیجیے گا، لیکن اس کی تفصیل بتا دیجیے گا.
ایسا جو یونیک جیسا کوئی مثال نہیں لا سکتے، اس جیسا کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تھا تب وہ تھا، ون ہے نا احد، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، جب دوسرے موجود ہیں اور بھی موجود ہیں تب بھی وہ اکیلا احد ہے، نہیں تھا تب ایک تھا، جب نہیں ہوں گے تب ایک، بیچ میں بہت ہیں اب تو اس وقت پوری دنیا میں، اس میں بھی احد وہ ہے، اس لیے کہ اس جیسا کوئی نہیں، ایک وہ ایک ایسا جو اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اب سب کی موجودگی میں بھی وہ احد، یہ ہمیشہ سے ہونا، قدیم ہونا، اسے قدیم کہتے ہیں اسے، یا اٹرنل، یہ ہونا جو ہے یہ کسی صفت یا کمال یا پرفیکشن کی بالکل لاسٹ پیک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، تو یہ پیک ہے بالکل پرفیکشن کی، یعنی کہتے ہیں ہم کمال کی انتہا ہے کہ درجہ کمال کو کوئی چیز پہنچتی ہے، تو یہ تو صرف ایک میں ہو سکتی ہے، فائنل پیک، آخری درجے کی انتہا یہ صرف ایک میں ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ میں کسی شریک کا وجود جو ہے وہ امپاسبل ہے، ایک نہیں رہے گا، آدھ نہیں بچے گا، دو ہو جائیں گے، اس جیسا چاہے نہ ہو لیکن دو ہو جائیں گے، جب یونیک شروع میں تھا تو اس کے کوئی شریک اس کا نہیں ہو سکتا، احد کا اول ہونا لازم ہے، جو بالکل یونیک ہے سب سے پہلے وہی ہوگا، یہ ضروری ہے کہ وہ اول، احد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دی فرسٹ سب سے پہلے وہ ہو، اس کے بعد پھر دوسروں کا وجود آئے، تو ظاہر ہے کہ وجود کسی بھی طریقے سے چھوڑے انش سے بنا ہوا، یا سب میں انش آ گیا، یا خود اپنے ارادے سے پیدا کر دیا، اسے جانے دیجئے، لیکن وہاں سے تخلیق کی، کریشن کی بگننگ ہوگی اول سے، ون سے، تو احد کہنے کا لازمی ایسینشل ریزلٹ یہ ہے، لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس نے سب کو ایگزسٹنس دی، سب کو ایگزسٹنس اس سے ملی، سب کو وجود اس نے بخشا۔ اب ایتھیسٹ جو ہے وہ جو نہیں مانتے، ہر جتنی کریشن ہے ان سب کو وہ مانتے فنا ہو جانے والے، فانی، ختم، ہر چیز ایک جا کے اینڈ ہو جائے گی، یہ اصول ہے انڈسپیوٹیڈ، جو چیز اینڈ ہو جائے گی جس کی اس کی کبھی بگننگ ہوئی تھی، جو اینڈ ہوگی اس کی کبھی بگننگ ہوئی تھی، جو چیز کہیں کبھی شروع ہوئی اس کا کبھی اینڈ ہوگا، تو جب یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کہیں کہیں جا کر اینڈ ہو جائے گی تو پھر ہر چیز کہیں پر شروع ہوئی تھی، بالکل شروع سے کیا شروع ہوا، اول سے شروع ہوئے، اب اس میں بھی کنفیوز ہو گئے جا کر، یہ کنفیوز ہو گئے جب چاہے وہ ایگنوسٹک کہنے لگے ہوں اپنے آپ کو، بہت سے سائنٹسٹ، سب نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ سب سے پہلے کیا لائیں، آخری لفظ جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ کہہ گئے، بالکل لاسٹ انٹرویو تھا اس کا، اس سے پہلے، موت سے پہلے، واٹ واز بیفور سوال ہوا تھا، واٹ واز بیفور سنگولیرٹی، یعنی وہ سب سے پہلی چیز جہاں سے یہ کائنات شروع ہوئی، جہاں سے بگ بینگ شروع ہوا، سنگولیرٹی اس کو نام دیا گیا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، ہی سیڈ نتھنگ، کچھ نہیں، ارے تو پھر خود سے کیسے ہو گیا سب، یہ تو تمہاری تھیوری کہتی کچھ ہونا چاہیے کوئی وہاں سے، اب لوگ ایکسپلین کرتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کسی اور جگہ سے کہا، لیکن اس سے پہلے کی چیزیں کہیں جا نہیں پاتے، کنفیوز ہے، جو چیزیں نہیں دیکھی، لیب میں تجربہ نہیں کیا، مان لیا وہ بھی تھی موجود، اس سے پھیلا کیسے سب کچھ، کہا کہ وہ تھی ڈارک میٹر تھا، ڈارک انرجی تھی، کسی لیب میں نہیں دیکھا، کہیں یونیورس میں نہیں دیکھا، کسی ایکسپیریمنٹ میں آج تک نہیں آیا، تو کیسا سائنٹیفک طریقہ یہ کہ تم نے مان لیا، ان چیزوں کو فرض کرنا پڑ رہا ہے جس کو کبھی، اور تھیوریز بناتے جا رہے ہیں، آج کی ڈیٹ تک تھیوریز بناتے جا رہے ہیں، وہ بگاڑتے جا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ہم غلط سمجھ رہے تھے، ایسا ہے، ہم غلط سمجھ رہے تھے، ایسا، آج تک کنفیوز ہیں، جب تک اس سے شروعات نہیں مانیں گے، اس ایک کو نہیں ماننے سے سارا کنفیوژن، شروعات اس سے نہیں مانیں گے تو کنفیوژنس تو رہیں گے کہ بگننگ کیسے ہوئی، بگننگ کے کنفیوژن تو رہیں گے، تو سب کنفیوز ہیں، یہ جتنے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن گئے ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، یا اور اول کو نہیں مانے بغیر کسی ایک سے سب کچھ شروع ہو گیا، کنفیوژن تو ہو رہے گا، ہمیشہ رہے گا، جب کسی ایک کو شروع میں نہیں مانیں گے تو کنفیوژن رہے گا، اور کسی کو اول مان لیں گے تو اس کا احد ہونا ضروری ہے، کہ جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ہو بھی نہیں سکتا، تو اس کا اول ہے تو پھر اس کا احد ہونا ضروری ہے، سب اسی کی کریشن ہے، اگر، اور ظاہر ہے پھر جب آج ہم نے مان لیا، اول مان لیا، تو باقی سب اس کی کریشن ہے، تو ان کو ایوالو کرنا، ان کی پرورش، ان کو پالنا، اس کا انتظام بھی پھر وہی کرے گا، اس کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہوگا، چاہے کسی کو اپوائنٹ کر کے کرے، اپنے قانون جاری کر کے کرے، ڈائریکٹ کرے، لیکن اس کے ذمہ ہوگا جس نے کریٹ کیا کہ ان کی سسٹیننس، یہ باقی رہیں ایک عرصے تک، یہ پلیں، یہ بڑھیں، یہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، جب سب اس کی مخلوق ہیں تو پھر وہ ہے کہ اس کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جب کوئی نہیں تھا تو وہ تو ایگزسٹ کر رہا تھا، تو دوسروں کی حاجت ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس سے سب شروع ہوئے ہیں، اور وہی جب سسٹین کر رہا ہے، وہی سب کا کو یہ بھی دیکھے ہوئے ہے کہ یہ باقی رہیں، ان کی پرورش ہو، تو ہر ایک کو اس کی ضرورت بھی ہوگی، یہ ہے مطلب الصمد کا، اللہ الصمد، یعنی اس عہد سے ہی آ رہی ہے بات، یہ دوسری چیز جو اس کے بارے میں یہ صورت کے اندر کیا، وہ الصمد ہے، ہر ایک الصمد وہ کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہیں ہو، صمد عربی کے اندر بڑی چٹان کو کہتے ہیں،
ایسی بڑی چٹان کہ جس کے پیچھے دشمن سے یا کسی خطرے سے چھپنے کے لیے لوگ جا کے سہارا لے لیں، پناہ لے لیں، ایسی بڑی چٹان، اور خود وہ اتنی زبردست ہو کہ اس کو کوئی اور سہارا نہیں دیے ہوئے، ان لوگوں کو اسے ضرورت نہیں جو اس کے پیچھے سہارا لے رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں. سمد اسے کہتے تھے اوریجنل. تو وہ ہے سمد کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو. تو اور جتنی صفات کہیں بھی پائی جاتی ایٹریبیوٹ، ان سب کی سورس پھر وہی ہوگا، اور وہی سورس ہوگا اس کا جب اس نے کریٹ کیا، وہیں سے آئے. تو ہر ایک کو کن ایٹریبیوٹ کے ساتھ میں کیا، ان سب کی سورس بھی اوریجنل وہی ہوگا، وہی ایک اکیلا ہوگا. تو اس لیے ہر حاجت مند کو اس کی طلب جو ہے ضروری ہے. اور پھر یہ اگر حاضر رہے ذہن کے اندر، اس بات کی کانشیسنیس، اس بات کا استحضار ذہن کے اندر، یہ بات حاضر رہنا کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. شاہ ہوں تو ان کو ضرورت ہے، سلطنتیں ہوں ان کو اس کی ضرورت ہے. تو جب یہ رہے تو وہ پھر سر جھکانے پہ مجبور ہوگا، اس کے آگے سر اٹھائے گا نہیں، منکسر المزاج ہوگا. وہ سر اٹھائے گا تو اس کا مطلب اس سے بغاوت کر رہا ہے جو سب سے اوپر ہے، اس کی برابری نہیں کرے گا. تو یہ ذہن میں رہے گا تب وہ سر جھکانے کی اسپرٹ یا مزاج کے اندر، حلیمی کہتے ہیں اس کے اندر، موڈسٹی کہتے ہیں، وہ آئے گی جھکنے کی. جب یہ ذہن میں اس کا الصمد ہونا کلیئر ہوگا، اور صمد ہاتھ سے ہی نکلا، ہاتھ جو ہوگا وہی الصمد بھی ہوگا، ایسی چٹان بنے گا. پھر وہ اکیلا تھا تو پھر کوئی والد نہیں تھا، نہ اس کا فادر ہوتا تو کہاں سے اکیلا، سلسلے ہی کٹ گیا، پھر اولاد بھی نہیں ہوگی. یعنی نسل کا سلسلہ لیونگ بینگز کے اندر ہوتا ہے، نسل بڑھانے کا اس کے بہت سے پرپز ہوتے ہیں. یہ پیڑ پودے بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، اپنی جینز ٹرانسفر کرتے ہیں آگے کہ ہماری نسل آگے جائے. جانور بھی کرتے ہیں، انسانوں کا سلسلہ بھی آگے جاتا ہے اسی سے کہ ان کے بیچ سے آگے اور دوسرے پیدا ہوتے چلے جائیں. تو اس نے پیدا کر دیا، اس کا اپنا جب کوئی فادر نہیں تھا، کسی نے نہیں پیدا کیا، تو پھر یہ تو ایک سیریز ہوتی ہے کہ یہاں سب لوگ باپ، اس کا کوئی باپ تھا، ان کا کوئی باپ تھا، یہ جتنے دنیا کے انسان ہیں. جب باپ نہیں تھا تو پھر بیٹا بھی نہیں. یعنی اس کو کسی کو پیدا کرنے کے لیے، کائنات کو پیدا کرنے کے لیے، دنیا کو پیدا کرنے کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیٹا ہوتا. نسل اس کی چلتی، پروجینی چلتی، اور اس کی نسل چلتی تو سب خدائی میں شریک ہوتے سارے. ایک مذاق کی بات آتی ہے، اس نے جاہل تھا، وہاں کچھ کرسچن گئے تھے، وہ اپنی تبلیغ کر رہے تھے. ان لوگوں کے اندر جو کم پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے تھے، بتا رہے تھے خدا کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، ایک ماتر پتر. انہوں نے کہا ہے تیرا کیسا خدا ہے، تو بڑا گھٹیا خدا ہے. مجھے دیکھ، اس سے طاقتور تو میں ہوں، میرے 12 بیٹے ہیں، وہ ایک ہی پیدا کر سکا، اس سے آگے چلا ہی نہیں. اور اس کے آگے اس کے بیٹے کا بھی پھر کوئی اور بیٹا نہیں بچا، تو اس سے تگڑا تو میں ہوں، جیسا خدا تم لا رہے ہو. بات بہت پتے کی تھی، چاہے اس کے کہنے کے انداز میں پھوڑا پن ہو، اس نے اپنے بے پڑھے لکھے انداز میں کہہ دیا، سچا ہو واقعہ یا جھوٹا. یہ بیٹا ہونا بھی نیڈ ہے، جس کے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں اولاد کام آتی ہے، اس سے ایک نام چلتا ہے اس کا. آگے جو نسل چل رہی ہے، بہت سی نیڈز ہیں. بیٹا وہ ہر نیڈ سے اوپر ہے، جو ہر نیڈ سے اوپر ہوگا اس کا بیٹا نہیں ہوگا. تو یہ ساتھ میں اس کے ایٹریبیوٹ کے اندر ضروری تھا. تیسرا نمبر، لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ بیٹا اس کا کوئی. وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، خود اپنے پرسن سے کوئی دوسرا ایسے جیسے نسل چلتی ہے کوئی نہیں پیدا ہوا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس سے پیدا ہوا کوئی، ان کا اکلوتا بیٹا، عجیب باتیں کرتے ہیں. حضرت مریم کو اس کی بیوی نہیں کہتے خدا کی، وہ پھر وائف. اگر ویسے پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے تو، اور وہ جب اس پر قادر ہے کہ کسی کو وہ پیدا کر دے بغیر باپ کے، کسی عورت سے پیدا کر دے کسی کو، تو بغیر عورت کے بھی پھر کر سکتا ہے. خود انہی کے عقیدے کے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم جو ہے ان کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے. یہ خود عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا اپنا عقیدہ ہے، آدم کے پہلے انسان کے نہ ماں نہ باپ. تو قرآن تو کہتا ہے، جیسی یہ اس کی بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے آدم کو لے لو. جیسے ہم نے اپنی قدرت سے اسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال لے رہے ہو تو ذرا آدم کی لو، کہ ہم نے چاہا وہ پیدا ہو جائے تو ہو گئے، وہ نہ باپ تھا نہ بیٹا تھا. تو ہم اگر یہ چاہیں گے کہ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہو جائے تو نہیں کر سکتے کیا؟ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ سے کہہ رہے کہ نہ نسل چلی، اور نہ باپ نہ بیٹا. اور آخری بات اس کی آئیڈینٹی کے اندر، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کوئی اور تفصیل عہد کی تفصیل ہے، اصل میں یہ سب عہد کی تفصیل سے آ رہی ہیں. اکیلا جو اپنے باپ سے ہوگا، کوئی باپ ہوگا تو اکیلے ہی نہیں ہو سکتا. یہ سب عہد ہی کی اور زیادہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. جیسے ایک خدا کو ماننا، توحید، یہ آخرت اور رسالت اصل میں اسی کے ایکسٹینشن یا حصہ ہیں. ایسے ہی یہ لفظ جو عہد ہے، یہ الصمد، لم یلد ولم یولد،
اور آخری بات یہ ولم یکن لہو کفوا احد، یہ بھی سب اسی کا احد ہی کی اصل میں ڈیٹیلیں اسی سے نکلی، جو کہ کوئی ایک بھی اس کے پیرالل کسی ایک چیز میں برابری نہیں کر سکتا. اگر برابری کرتا تو ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو پھر وہ احد نہیں ہوتا. احد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آس پاس بالکل اس کے پیرالل، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کسی چیز میں. یہ بھی احادی ہونے کا مطلب ہے. تو ولم یکن لہو کفوا احد. خدا اگر پوچھے کوئی آپ سے کہ کون ہے کچھ، تمہارے قرآن کیا کہتا ہے تمہارے خدا کے بارے میں، تمہارے اللہ کے بارے میں، تو پھر بہت چیزیں، بہت صفات ہیں بتا دیے، بہت صفات ہیں. ہر صفت بڑی آخری پیک اس کا ہے، لیکن اس کی پرسن کی آئیڈینٹی ایسے ہے جو قرآن نے بتائی، تو وہاں پھر یہ بتا دیجیے گا.